الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وكما قال عليه الصلاة والسلام. آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا سیشن طہارت ہے. طہارت، پاکی، صفائی، جو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے طہارت میں رہیں اور پاک رہیں. پہلی آیت میں نے پڑھی قرآن مجید میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم لوگ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی یہ آیت جب اتری تھی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت اتری تھی کہ مسلمان پریشان تھے کہ شراب، بہت ایسے صحابہ تھے جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی شراب کو چھوتے نہیں تھے. عرب کا عام رواج تھا، وہ خوب پیتے تھے، اور ان کے یہاں مہمان نوازی شراب سے کی جاتی تھی. ان کے گھروں میں بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے اور اس پہ اسٹور کی جاتی تھی، رکھی جاتی تھی. تو جو کچھ صحابہ آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ پوچھ رہے تھے شراب کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا: فیہما یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر. کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، کئی مرتبہ آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں. اب یہاں پہ شراب کے تعلق سے ایک آیت اتری. ابھی شراب حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز مت پڑھو. کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، ہاں حتی ما تقولون، یہاں تک کہ تم لوگ وہ چیزیں سمجھنے لگو، وہ چیزیں جاننے لگو جو تم کہتے ہو. حتی تعلموا ما تقولون. اب اس میں کہا گیا کہ جب تم جو نماز میں پڑھ رہے ہو، جو نماز میں ذکر کر رہے ہو، جو سورے پڑھ رہے ہو، جو دعا پڑھ رہے ہو، تو اس کو سمجھو، سمجھ کر پڑھو. نشے کی حالت میں کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو اس آیت میں ڈائریکٹ منع کیا جا رہا ہے کہ جب نشے کی حالت میں رہو تو پھر تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور جب تک مت جاؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہونے لگے کہ تم کیا بول رہے ہو نماز میں. تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ، نماز کا ٹرانسلیشن، یا جو نماز میں ہم سورے پڑھتے ہیں یا ذکر دعائیں کرتے ہیں، یا تحیات پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور بہت ساری مختلف سورے پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں معلوم چلے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. حتی تعلموا ما تقولون. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں: ولا جنوبا الا عابری سبیل. اور نماز کے قریب مت جاؤ جب تم ناپاک ہو، جنبی ہو. تو یہ دو چیزیں لگائی گئی کہ کب کب نماز کے قریب نہیں جانا ہے. ایک تو نشے کی حالت میں، اور ایک جب آپ ناپاکی میں ہو، ناپاک ہو، تب نماز کے قریب مت جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو بھی خوب اچھے سے صاف رکھو. اور جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پاک رہے، اور پاک کرنے کے جو طریقے ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں خوب اچھے سے جانیں کہ پاکی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں پاکی سے.
اور پاکی اور ناپاکی کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اب آج کا حال ایسا ہے کہ لوگوں سے بولو کہ آؤ نماز پڑھنے چلو تو وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں یا ہم پاک نہیں ہیں۔ تو لوگوں کے دماغ میں ایک الگ طریقے کی بات آ گئی ہے۔ آج ہم کو وہ سمجھنا ہے کہ ایک ہوتی ہے گندگی، ایک ہوتی ہے ناپاکی۔ گندگی یہ ہے کہ میں سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور سیمنٹ اڑ کے ہمارے کپڑوں میں لگتی ہے، دھول مٹی لگتی ہے، گرد و غبار لگتی ہے، کتنی بھی لگ جائے ہم ناپاک نہیں ہیں۔ ہم انہی کپڑوں کو ایسے جھڑک لیں گے، سیمنٹ دھول مٹی کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسان یا اسی طریقے سے گھر میں رہنے والی عورتیں کام کرتی ہیں اور جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، جھاڑنے کے ٹائم پہ دھول لگ گئی، مٹی لگ گئی، یا اسی طریقے سے کوئی اور دوسری جاب میں اور کپڑے گندے ہو گئے، کافی ٹائم سے پہنے ہوئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ناپاک ہو گئے۔ ناپاک نہیں ہوتے کپڑے پہننے سے جب تک کہ ان پر ناپاکی نہ لگے۔ وہ گندے کہیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ گندے ہیں، صاف نہیں ہیں، ان میں کتنی بھی کلو کے حساب سے اس میں مٹی لگ جائے۔ اسی طریقے سے جو کسائی رہتے ہیں، کسائی گوشت کاٹتا رہتا ہے، اور اگر وہ کاٹ رہا ہے اس کے ہاتھ میں خون لگے گا کہیں پہ۔ کپڑوں میں جب تک خون نہیں لگتا ہے، بہتا ہوا خون، جب تک خون نہیں لگتا ہے تب تک کسائی کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اگر کپڑے میں لگ گیا تو بس اتنا ہی ایریا ناپاک ہوتا ہے جہاں پہ وہ لگائے۔ پورا نہانا، پورا پورا کپڑا دھونا، پورے اپنے آپ کو نہانا، غسل کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ناپاکی بہت ہی کم چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کپڑوں میں پیشاب یا پاخانہ لگ جائے، اور اسی طریقے سے اور جو ہمارے باڈی سے نکلتا ہے جیسے خون ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں ہمارے بدن پہ یا ہمارے کپڑے پہ لگ جاتی ہیں تو جہاں پہ لگی ہیں اور جتنی لگی ہے اتنا ہی دھونا ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ جبہ پہنا ہوا ہے، اب جبے میں یہاں پہ پیشاب کی چھینٹیں لگ گئیں، ہم جا رہے تھے راستے سے اور کوئی جانور تھا، اس نے پیشاب کیا اور اس کے چھینٹیں لگ گئی، مجھے یقین ہے کہ بس اتنے میں لگا ہے، بس اتنا دھو لیں گے ہم اور ہمارا کیا ہو جائے گا، کرتا پورا کا پورا پاک ہو جائے گا، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈاؤٹ میں بھی نہیں پڑنا ہے پاکی ناپاکی کے اس میں، کہ آج کل لوگوں کے دماغ میں کتنی سارے ڈاؤٹس ہو گئے ہیں کہ، اور یہ زیادہ تر لیڈیز کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ ہم ناپاک کپڑے دھو رہے تھے اور ناپاک کپڑا دھوتے ہوئے ہم پاک کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں میں لگ گئی تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو تم دھو رہے ہو اس کو اچھے سے دھو دو اور اس کو لٹکا دو، تم پاک ہو۔ کوئی ناپاک کپڑے چھونے سے یا ناپاک کپڑے دھونے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ انسان کب ناپاک ہوتا ہے؟ اس کی بھی بہت کم چیزیں ہیں کہ جب وہ بیوی سے ملتا ہے تبھی جا کے وہ ناپاک ہوتا ہے، تبھی اس کے اوپر غسل کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ یا پھر جو عورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائم پہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اور اس ٹائم پہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اور مختلف سورہ میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہی ان مسائل کو بتانے اور سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی ایک حیض ہوتا ہے، ایک نفاس ہوتا ہے، ان دنوں میں ہمارے اوپر نمازیں نہیں ہیں، نہ ہمارے اوپر روزے ہیں، اور ان دنوں کی جو نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، اور ان دنوں کے جو روزے ہیں ان دنوں کے بعد میں ان کو قضا کرنا، ان کو ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کو جیسے ہی ہم فارغ ہو جائیں، جیسے ہی ہم صاف ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ کیا کریں، ہم
ان روزوں کی قضا کریں جو روزے ہمارے چھوٹ گئے وہ رمضان کے روزے. تو اگر کہیں پہ بھی گندگی لگ جاتی ہے، کسی کپڑے پہ گندگی لگ گئی، اب گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے یہاں واشنگ مشین کا سسٹم ہے ابھی، اور ہم واشنگ مشین سے دھو رہے ہیں. ایک تو ایسے اگر ہم خود سے دھو رہے ہیں، فزیکلی دھو رہے ہیں ہم، تو ہم کیا کریں گے کہ کوشش کریں کہ جہاں پہ ناپاکی لگی ہے اس ایریا کو اچھے سے دھو دیں اور اس کو نچوڑ دیں. نچوڑنے کے بعد واپس سے دھو دیں، پھر نچوڑ دیں، پھر تیسری بار بھی دھو کے اس ایریا کو نچوڑ دیں. پھر ان کو ہم دوسرے کپڑوں کے ساتھ ایک ساتھ ملا کر دھو سکتے ہیں، یا ان کو پھر اٹھا کے ہم ایک ساتھ کہاں ڈال دیں، واشنگ مشین میں ڈال دیں. کیونکہ کپڑے گھر کے بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ کپڑے گندے ہوتے ہیں اور کچھ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. اب ان کو پوچھنا ایک ایک سے کہ بھائی یہ تمہارا کپڑا ہے، دھونے جا رہا ہوں میں یا جا رہی ہوں میں، کیا کیسا ہے، تو اتنا الگ نہیں کر سکتے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی پہ ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہم کتنا بھی اچھے طریقے سے وضو کریں، ہمارا وضو نہیں. اور اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں تو ہم کتنی بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہیں. تو پاکی بہت بڑا کانسیپٹ ہے اسلام میں، لیکن یہ چیز کو لے کر اتنا ڈاؤٹ میں پڑنا، شک میں پڑنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو تمہارے لیے آسان کیا ہے، ایسا کوئی مشکل چیز نہیں ڈالا ہے جس کو تم آسانی سے کر نہ سکو. تو ابھی جیسے واشنگ مشین ہے، جو کپڑے ناپاک ہیں ان کو ہم نے پہلے کھنگال دیا اور اس کے بعد نارمل کپڑوں کے ساتھ ملا کر ہم نے واشنگ مشین میں ڈال دیا. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سارے کپڑوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈالا، جو گندے تھے جو ناپاک تھے وہ بھی. اور اگر ہماری آٹومیٹک مشین ہے تو آٹومیٹک مشین کیا کرتی ہے، وہ پانی لیتی ہے، ایک نیا پانی لیتی ہے اور چلاتی رہتی ہے، گھماتی رہتی ہے، دھوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد پورا پانی کیا کرتی ہے، وہ نکالتی ہے، باہر نکالتی ہے، پھر اس کو سکھاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب وہ سکھا دے تو واپس سے ایک مرتبہ پانی چلا دینا ہے، یا اوپر سے ہم پانی ڈالیں اور ان کو کھنگال لیں. تو اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑا ہے وہ سارے کپڑوں کو کھنگالنے سے، دوبارہ دوبارہ واشنگ مشین کو چالو کرنے سے بہتر یہ ہے، اگر آسانی ہو ہمارے لیے تو ہم کیا کریں، ان کو اورلی فزیکلی اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو دھو دیں اور ان کو نچوڑ دیں، اور اس کے بعد سارے کپڑوں کو ملا کر واشنگ مشین میں ڈال دیں. اور جب وہ صاف ہو جائیں تو نکال کے رکھ دیں. آپ کے کپڑے پاک، آپ کی بیڈ شیٹس پاک، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، پاک ہو جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں، جو آیت میں پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. پھر وان کنتم مرضى، اور اگر بیمار ہو، وان کنتم مرضى، اور اگر بیمار ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ یا پیشاب کے لیے گیا، او لامستم النساء، یا بیوی سے ملاقات کی، فلم تجدوا ماء، پھر اس کو پانی نہ مل سکا. یعنی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پانی نہ ملنے کی. ایک یہ کہ پانی ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ بیمار ایسے ہیں کہ ڈاکٹر بول رہے ہیں اگر پانی استعمال کرو گے تو انا للہ ہو جاؤ گے. اور تیسرا یہ کہ پانی ہے لیکن بہت کم ہے، اگر ہم پی لیں گے، ہم سفر میں ہیں، ہمارے پاس پانی بہت کم ہے، اگر ہم اس کو وضو میں یا نہانے میں استعمال کر لیں گے تو پھر مشکل ہوگا پینے کے، ہمارے لالے پڑ جائیں گے، پھر ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. یا پانی ہے لیکن بہت دور ہے، کافی دور ہے، یا پانی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا جانور بیٹھا ہے یا کوئی ایسا دشمن بیٹھا ہے جو ہماری جان لے لے گا. یا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ تم اتنے زیادہ بیمار ہو کہ اگر تم پانی کا استعمال کرو گے، پانی سے غسل کرو گے یا پانی سے وضو کرو گے تو تمہاری بیماری کیا ہو جائے گی، اور زیادہ بڑھتی جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو پھر تم لوگ تیمم کر لو. تو ایک ہو گیا غسل، ایک ہو گیا وضو، ایک ہو گیا تیمم. تو غسل بہت ہی کم
چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے ہمارے اوپر. اچھی چیز ہے کہ ہم ڈیلی نہائیں، روز نہائیں، خوب اچھے سے نہائیں، خوب صابن اور شیمپو لگا کے نہائیں، جیسا دل کرے ویسا نہائیں. جمعہ کو نہانا فرض نہیں ہے. جمعہ کو نہانا سنت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو نہاتے تھے اور دوسرے دنوں میں بھی نہاتے تھے. یہ نہیں کہ صرف جمعہ کو نہاتے تھے. اور جب ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا، تو ہمارے اوپر فوری طور پر نہانا کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اب جب ہم غسل کریں گے تو غسل میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کے بنا ہمارا غسل نہیں ہو سکتا. پہلی چیز کلی کرنا، کلی کرنا. دوسری چیز ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا. یہ ناک کی نرم ہڈی ہے، یہاں تک اس کو صاف کرنا. اگر کوئی گندگی لگی ہے تو لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی والی انگلی سے صاف کر لینا. اور پھر تیسری چیز کہ پوری باڈی میں اوپر سے لے کے نیچے تک، پیروں تک اچھے سے پانی بہانا، اچھے سے پانی ڈالنا کہ کہیں پہ بھی سوکھا نہ رہے. یہ 3 چیزیں کیا ہیں، غسل میں فرض ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوئی اور ہم ناپاک ہوئے تھے کسی بھی وجہ سے تو پھر ہم پاک نہیں ہوں گے. اور مرد اور عورت دونوں کا غسل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ میں اور وضاحت کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں پہ پورے ایریا کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک آپا آتی ہیں بہت دور سے، 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آتی ہیں. اور اس گاؤں میں جب عورتوں کو نہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو عورتیں ان کا ویٹ کرتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ وہ آپا آئیں گی، وہ بازی آئیں گی اور کیا کریں گی، باجی پانی پڑھ کے دم کر کے دیں گی. پھر اس پانی کو اپنے نہانے والے پانی میں ہم نے مکس کرنا ہے. پھر جب ہم اس کو اپنے اوپر ڈالیں گے تو ہم کیا ہوں گے، پاک ہوں گے، نہیں تو ہم ناپاک ہی رہیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. بس ہمارے پاس پانی ہو، جو پانی پاک ہو، جو پانی صاف ہو، یعنی اس میں گندگی نہ ملی ہو، وہ ناپاک پانی نہ ہو کہ اس میں گندگی آ گئی ہو، گندگی لگ گئی ہو، تو وہ ایسا پانی نہ ہو. ہمارے پاس پاک پانی رہتا ہے، ہمارے گھروں میں پانی رہتا ہے. ابھی وہ سارے مسائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکالنا ہے یا ٹیوب ویل سے پانی نکالنا یا ندی سے پانی نکالنا. تو اپنے یہاں جو پانی رہتا ہے وہ موسٹلی پاک ہی رہتا ہے. گھر کی ٹنکیوں سے پانی آتا ہے، گھر میں جو پانی آتا ہے استعمال کا وہ پاک رہتا ہے. تو ہم اس سے صرف 3 چیزیں کر لیں گے. وہ کوئی سا بھی غسل ہو، کسی بھی طریقے سے کیا ہوئے ہوں، ہم ناپاک ہوئے ہوں، اگر ہم 3 چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں تو ہمارا غسل کیا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. اور ہم کیا ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. ہم کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، ہم بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں، شروع میں پڑھنا اچھی بات ہے، سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. دعائیں کوئی کرے نہ کریں، اور ایسے بھی نہانے کی کوئی خاص دعا ہے نہیں. لوگوں نے بنا لیا ہے کہ آخری میں جب فارغ ہو جاؤ نہانے کے لیے، جب نہانے کے ٹائم پہ لاسٹ ٹائم ہو تمہارا، تو کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آج کل کے جو اپنے ٹوائلٹ ہیں وہ سب اٹیچ ہیں، تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے. ہم نے بس دل میں ہی، اگر کچھ نہیں ہے تو ہم بول سکتے ہیں، بس بسم اللہ کر کے ہم شروع کر سکتے ہیں اور نہا لیں. نہانے کی کوئی خاص دعا، غسل کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. بس 3 چیزوں کو فالو کرنا ہے ہم نے. ایک، کلی کرنا ہے. دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا ہے. تیسرا، پورے باڈی پہ ایسے پانی ڈالنا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایریا سوکھا نہ رہے. یہاں تک کہ ایک تھوڑی سی بھی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. پھر اگر ہم نے، ہمارے بال بڑے ہیں اور ہم نے وہ باندھ رکھا ہے، اور الگ الگ طریقے سے لوگ بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، کوئی چوٹی باندھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کھول لینا ہے تاکہ پانی بالوں کے اندر تک کیا ہو جائے، سر تک پہنچ جائے. اور اگر ہم کو یقین ہے کہ ہم نہیں بھی کھول لیں گے لیکن پورے بالوں تک ہمارا پانی چلا جائے گا، ہم نے اس طریقے سے نہیں باندھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارا غسل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی واچ پہنی ہے یا کوئی ایسی چوڑیاں یا کنگن پہنی ہوئی ہیں جو بہت ٹائٹ ہیں، جو ہلتے بھی نہیں ہیں، ڈلتے بھی نہیں ہیں، تو ایک اگر ہلے گا نہیں، ڈلے گا نہیں، تو یقیناً ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. تو ایسی واچ کو، ایسی چوڑیوں کو نہ پہنے، تھوڑی سی ڈھیلی ڈالی پہنے تاکہ ان کو ہلا دیں تو پانی کیا ہو جائے، ان کے نیچے چلا جائے، باڈی کی جو کھال ہے وہاں تک پہنچ جائے.
پھر لیڈیز کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ ناخنوں میں نیل پالش لگاتے ہیں. اب نیل پالش جو ہے وہ اتنا وہ رہتا ہے کہ اس کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا. نیل پالش کے اندر پانی نہیں جا سکتا. تو ایسے جو بھی میک اپ ہیں، جو بھی سنگار کی چیزیں ہیں، ان کو بس ایسے ٹائم پہ کریں کہ ہماری نماز کا ٹائم نہ آئے، یا ہم کو وضو کرنے کے ٹائم پہ کوئی تکلیف نہ ہو، یا ہمارے میک اپ اور سنگار کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا نہ ہو، چھوٹے نہیں. آج کل بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کر لیتے ہیں، لڑکیاں کر لیتی ہیں میک اپ اور اپنا جو بھی سنگار رہتا ہے، اور پھر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں اس وجہ سے کہ کیا ہو جائے گا، میک اپ خراب ہو جائے گا. ان کی آخرت خراب ہو جائے گی اور ان سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس چیز کی ان کو فکر نہیں ہے. تو ایسی نیل پالش کہ اگر لگی ہے ہمارے ناخنوں میں، تب جب تک ہم اس کو چھڑائیں گے نہیں، تب تک ہمارا غسل نہیں ہوگا. یہ غسل کی چیزیں ہیں. وضو میں تو ضروری ہے کہ ہم ہاتھ دھوئیں گے تو وہ ہاتھ میں پہنچے، تو وضو میں جب جائیں گے تو ہم وضو میں بتائیں گے، واپس سے یہ چیز سیم ریپیٹ ہوگی. تو غسل میں اگر ہم نے یہ تین چیزیں کر لی تو ہمارا غسل ہو جائے گا. یہ غسل کافی ہوگا ہر چیز کے لیے. ہم پراپرلی کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. ہم کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، ہم کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، مثلا پٹی بندھی ہوئی ہے یا پلاسٹر لگا ہوا ہے، یا کسی وجہ سے مال لگی تھی جس کی وجہ سے ہم نے کچھ ڈاکٹر نے پلاسٹر باندھا ہوا ہے، یا پھر کوئی سرجری ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے پانی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تو اگر زخم ہے یا پٹی یا پلاسٹر بندھا ہے تو ہم پٹی اور پلاسٹر کے اوپر سے کیا کر لیں گے، صرف مسا کر لیں گے نہانے کے ٹائم پہ. ہم جو ایریا پہ پٹی بندھی ہو، جو ایریا پہ پلاسٹر ہو، اس ایریا کو چھوڑ کے باقی دوسری جگہوں میں پانی بہائیں گے. اور جس ایریا میں پلاسٹر ہے یا پٹی لگی ہوئی ہے اس پہ کیا کریں گے، گیلے ہاتھوں سے یا گیلے ہاتھوں مسا کریں گے. کیسا؟ یعنی ہاتھوں میں پانی لے کے ایسے ڈالیں گے نہیں، پانی لیں گے، پانی چھوڑ دیں گے اور مسا کر لیں گے جہاں پہ بھی پٹی بندھی ہو یا جہاں پہ بھی زخم ہو. ہم زخم کی وجہ سے یا پٹی یا پلاسٹر کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ہاتھ فریکچر ہو گیا، پیر فریکچر ہو گیا، اب 40 40 دن، 3 3 مہینے تک ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ آپ پانی نہیں ڈال سکتے ہو کیونکہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے. کہاں سے پانی جائے گا؟ اور وہ آپ کے لیے، اگر آپ پانی ڈالو گے تو وہ آپ کو، آپ کی بیماری کو اور دور تک کھینچے گا. یا کبھی کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس ایریا میں پانی نہیں جا سکتا ہے، تو وہاں پہ اگر دکھ رہا ہے زخم ہے، وہاں پہ ہم ہاتھ بھی نہیں ٹچ کر سکتے، تو ہم اس ایریا ہی کو چھوڑ دیں گے پورا، تب بھی ہمارا کیا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن پاک رہنا ضروری ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ تم کو کیا کرے، تنگی میں ڈالے، تم کو مصیبت میں ڈالے، تم کو تکلیف میں ڈالے. اور نمازیں پانچوں ٹائم کی فرض ہیں ہر حال میں. اور ایز اے مسلم ہر ٹائم کیا رہنا چاہیے، ہمیں پاک رہنا چاہیے، کبھی بھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے. آج اگر ہم راستے سے جاتے ہیں تو 2 3 بچوں کو اگر ہم بولیں کہ چلو نماز کو چلو، تو ان میں سے 1 2 یہ ضرور کہتے ہیں کہ طہارت سے نہیں ہے. تو پیرنٹس سے کیا کر رہے ہیں، بچوں کی کیسی مطلب پیرنٹنگ کر رہے ہیں، یا بچوں کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ خود کی کوشش کرنا ہے، بھائیوں کی کوشش کرنا ہے، بہنوں کی کوشش کرنا ہے، بچوں کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ کیا رہیں، وہ پاک رہیں، یعنی طہارت سے رہیں. اب اس کے بعد، غسل کے بعد آتا ہے وضو. وضو میں ہی میں تیمم کو غسل، اگر پانی ہمارے لیے مضر ہے، پانی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم استعمال کریں گے تو زخم کے اوپر آ جائے گا، یا ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، یا پانی نہیں ہے، تو غسل کے لیے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. وضو اور غسل کا، وضو اور نہانے کا تیمم سیم ہے، الگ الگ نہیں ہے. وضو ہمارا ٹوٹ گیا ہے، وضو ہمارا نہیں ہے. اب وضو توڑنے کی کچھ چیزیں ہیں کہ بدن سے کچھ نکلے، خون نکلے، یا واش روم وغیرہ کو جائیں ہم، یا پھر ہم سو جائیں، یا پھر ہم نماز میں زور سے ہنس دیں. یہ چیزیں ہیں کہ ان سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے.
یا ہم پاگل ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. ہم سو گئے، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. ہم نے نماز میں زور سے کیا کر دیا، کہکا لگا دیا، ہمارا نماز بھی ٹوٹے گی اور ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. تو اب وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ میں ایک دم ضروری چیزیں بتا رہا ہوں، پھر بعد میں اس کا طریقہ بتاؤں گا، جس کو فرائض کہتے ہیں. کہ جو اگر ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا، ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا. غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3 چیزیں. ایک کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے باڈی پہ ایسے پانی ڈالنا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایریا سوکھا نہ رہے. کچھ کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، بسم اللہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، نیت کی ہے نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ان 3 چیزوں کو ہم نے فالو کر لیا، ہمارا کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا. ندی تھی، تالاب تھا، ڈائریکٹ ہم نے ڈبکی لگا دیا، ڈبکی لگا کے ہم باہر آئے، ہم ناپاک تھے، ہم پاک ہو گئے. ہم نے نیت نہیں کی تھی، ہم کو کسی نے دھکا دے دیا، ہم ناپاک تھے، دھکا دے دیا، ہم چلے گئے، اور آٹومیٹک جب ہم جائیں گے پانی میں تو کلی کر ہی لیں گے. ناک ہم بند کریں یا نہ کریں، ناک میں پانی جائے گا ہی اس ایریا میں. اور جب ہم تالاب میں یا پھر ندی میں گئے ہیں تو پورے باڈی میں پانی پانی ہر حال میں کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا، تو ہمارا غسل ہو جائے گا. نیت وغیرہ کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے دیکھا کچھ لیڈیز نے مجھے نیت بھیجی تھی کہ یہ پراپرلی کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں اس ناپاکی سے پاکی کی طرف، تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، قرآن پڑھ سکوں، ذکر کر سکوں، سجدہ کر سکوں، اللہ کو یاد کر سکوں، اس لیے میں اس پاک پانی سے کیا کر رہی ہوں؟ غسل کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اس غسل کو کیا فرما؟ قبول فرما. یہ نیت وغیرہ کچھ نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام کو، اور غسل میں یہ 3 چیزیں ہو گئی تو کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے. پھر وضو میں 3+1 ایک چیز اور ایڈ کر دیں گے تو 4 چیزیں ہو جائیں گی. وضو میں 4 چیزیں ضروری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اب اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، کہ جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی کونیوں کو کونیوں تک اچھے سے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک کیا کر لو؟ دھو لو. یہ چیزیں آپ نے کر لیا، آپ کا کیا ہو گیا؟ وضو ہو گیا. یہ فرائض ہیں. پھر بعد میں تو پورا طریقہ بتاؤں گا وضو کا بھی، جو سنتیں ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے ہیں، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے وضو کرو جیسے کہ مجھے دیکھ رہے ہو وضو کرتے ہوئے. اب یہاں پہ غسل کا پہلے بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا کیا طریقہ رہا کرتا تھا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے جاتے تھے تو جس ایریا میں جہاں پہ بھی اگر کوئی ناپاکی لگی ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کر لیتے تھے؟ دھو لیتے تھے. دھونے کے بعد پورا وضو کر لیتے تھے، پراپرلی کیا کر لیتے تھے؟ وضو کر لیتے تھے. اور اس کے بعد پھر پورے باڈی میں پانی ڈال لیتے تھے. وہ غسل کیا ہو گیا؟ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب دیکھیں کہ آج کل ہمارا کیا حال ہے، ہم تھکے ہارے، کوئی ایکسرسائز کر کے آتا ہے، کوئی جم کر کے آتا ہے، کوئی رننگ کر کے آتا ہے، کوئی واک کر کے آتا ہے، تھکے ہارے رہتے ہیں اور ڈائریکٹ جاتے اور واشر کو کیا، شاور کو کیا کرتے؟ چالو کر دیتے اور سیدھا اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے، اور ڈائریکٹ پانی کیا کرتا؟ دماغ میں آتا. ابھی اپنے کلاس میں 2 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عائشہ اور ڈاکٹر کیا ہے؟ اقدس. تو اب یہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے نہانے کا، غسل کرنے کا، کہ آپ باڈی کو ریئلائز کراؤ کہ آپ جب جاؤ گے اور جہاں پہ ناپاکی لگی ہوگی آپ اس کو صاف کرو گے، پھر آپ کے ہاتھوں میں پانی آئے گا، اور پھر آپ کلی کرو گے، پھر ناک میں پانی ڈالو گے، تو آپ کو باڈی کو لگے گا کہ ہاں بھائی کوئی ٹھنڈی چیز ہمارے اوپر آنے والی ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈک محسوس کرے گی، برداشت کرے گی اس چیز کو.
اب کیا ہو رہا ہے، ہم ڈائریکٹ آ جا رہے ہیں اور ڈائریکٹ شاور شروع کر رہے ہیں، نہ نبی کا طریقہ نہ میڈیکل کا طریقہ، اور ڈائریکٹ سر پہ اپنے پانی لیتے ہیں، اور وہ پانی کیا کرتا ہے، ہم کو پیرالائز تک پہنچا دیتا ہے۔ زیادہ تر جو اٹیک ہوتے ہیں وہ موسٹلی کیا ہوتا ہے، ہم واش روم گئے تھے، نہا رہے تھے، اور نہاتے نہاتے ہمارے ہاتھوں سے جگ ہی نہیں اٹھ رہا، اور پھر ان کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا پڑ رہا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب اپنائیں گے تو ہماری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ چمکے گی اور کامیاب ہوگی۔ اب اس کے بعد وضو کا طریقہ، وضو کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو ہم لوگ ایک چیز وضو میں کیا کرتے ہیں، بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل میں اور وضو میں کم سے کم پانی کا استعمال کرو، کم سے کم پانی کا استعمال کرو۔ اور یہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ پانی کم سے کم استعمال کرو، تو کچھ صحابہ نے کیا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہم دریا میں ہوں اور سمندر میں ہوں تب بھی کم پانی استعمال کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کس نے پرمیشن دی پانی کو گندا کرنے کی؟ اگر تم کہاں ہو، دریا میں ہو، اگر تم سمندر میں ہو، تب بھی تم نے کیا کرنا ہے، کم پانی ہی استعمال کرنا ہے وہاں پہ بھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ نہانے میں، غسل کرنے میں اور وضو کرنے میں کم سے کم پانی کا استعمال ہو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس طریقے کے نل نہیں رہا کرتے تھے۔ پانی منگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچی جگہ بیٹھ گئے کہ وضو کا پانی کی جو چھٹے ہیں وہ ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بسم اللہ کر کے ہاتھ دھویا، یہاں تک گٹوں تک کیا کیا، ہاتھ دھویا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان میں ایسے ایسے خلال کیا۔ اب اگر ہماری انگلیوں میں کوئی ٹائٹ مضبوط ایسی انگوٹھی ہے جو ہلتی نہیں ہے، اتنی ٹائٹ اگر ہم انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں جو ہلے نہیں، تو پانی اندر تک نہیں پہنچے گا۔ جب اندر تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں تک اچھے سے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے گٹوں تک، اور اگر کوئی انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کو ہلا لینا ہے، اور اگر نیل پالش کر رکھی ہے ہم نے تو اس کو پہلے چھڑا لینا ہے، اگر پینٹ لگا ہوا ہے ہاتھوں میں تو اس کو پہلے نکال دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے آٹا وغیرہ گوندا ہے تو اس کو کیا کریں گے، پہلے اس کو نکال دیں گے، تراش کے خراش کے اس کو نکالیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، ہم یہاں تک ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ اگر ہماری کھال تک پانی نہیں پہنچا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہم کتنی بھی دیر کریں اور کتنا بھی پانی بہائیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری لیڈیز کو شوق ہوتا ہے ناخن بڑا کرنے کا، تو کوئی چھوٹی انگلی میں بڑا کرتا ہے، کوئی لیفٹ ہینڈ میں، کوئی رائٹ ہینڈ میں، کوئی ساری انگلیوں کے ناخن کو بڑے کرتے ہیں۔ اب اس میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر بیچ میں کچھ کچڑا وغیرہ یا دھول مٹی کی وجہ سے جو بھی جم جاتا ہے تو اس کے نیچے بھی پانی نہیں جاتا، خال تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے جو ناخن ہوتے ہیں نارملی اگر ایک ہفتے میں ہم کاٹتے ہیں، اگر 15 دن میں بھی ہم کاٹیں گے تو آٹومیٹک کیا ہوگا، پانی پہنچ جائے گا۔ اب یہ دماغ میں نہیں لانا ہے پانی پہنچانا ہے تو نل کو ایسے کھول کے اس میں پانی ڈالیں ناخن کے اندر، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جو بڑے والے ناخن رکھتے ہیں انہیں تو پہلے تو یہ اسلامک طریقہ ہی نہیں ہے، کلچر ہی نہیں ہے اسلام میں کہ بڑے ناخن کیا کریں، ہم رکھیں۔ ہم کو چھوٹے سے ہر ہفتے کہا گیا ہے کہ ہر ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر ہفتے ناخنوں کو کاٹا کرتے تھے، ہر جمعہ کے دن ناخن کو کاٹتے تھے۔ تو ہم نے بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہر ہفتے ناخن کو کاٹیں تاکہ ہمارے اندر صفائی پاکی اچھی رہے، ستھرائی اچھی رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہاتھ دھوئے، جو پانی منگایا تھا اوپر بیٹھے تھے تاکہ پانی کی چھینٹیں ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں نل کھولتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، تو بسم اللہ کر کے ہم نے وضو شروع کرنا ہے، یہاں تک سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد کلی کرنا ہے۔ 3 بار ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، اگر ہم ایک بار میں بھی اچھے سے پورے یہاں تک اچھے سے ہاتھوں کو دھو لیا ہم نے اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کر لیا تو کافی ہے۔ اور جب بھی ہم نل چالو کریں گے تو دوسرا پوائنٹ ہے نل بند کرنا۔ اگر ہم نل نہیں بند کریں گے تو جو وضو ہمارا ایک
لوٹے میں ہو جاتا ہے، 1 لیٹر میں ہو جاتا، وہ وضو ہمارا 10 لیٹر میں ہوتا ہے۔ ہم نل چالو کر کے کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جب تک پورا وضو ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہم نل ہی نہیں بند کرتے۔ نل بند کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ پانی جو ہم بہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے ہم سے۔ تو پانی کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی طرف بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وضو میں، غسل میں پانی کا کم استعمال ہو۔ تو وضو کرنے میں ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ پانی کم سے کم ہم استعمال کریں۔ اور جب ہم ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ حقیقت میں پانی کی کمی ہو ہمارے لیے، تو ہم آدھے لیٹر میں بھی کیا کرتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، صرف آدھے لیٹر میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ڈول لا کرتا تھا، ایک بالٹی لا کرتی تھی، بس اتنی بڑی، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے تھے، پورا غسل کر لیتے تھے۔ اور جب ہم ایسی جگہ جائیں گے حقیقت میں جہاں پہ پانی کی کمی ہو، تو وہاں پہ ہم کم سے کم پانی میں اچھے سے غسل بھی کر لیں گے، اچھے سے وضو بھی کر لیں گے۔ لیکن جب ہم کو زیادہ پانی مل جاتا ہے تو ہم لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے لیٹر وضو کرنے میں ہی بہا دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ پہلا اسٹیپ ہے نل چالو کرنا، اور دوسرا فوراً کیا ہے، نل بند کر دینا۔ اگر یہ پانی بہتا رہا تو ہم گنہگار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں مثقال ذرۃ خیرا یرا، من يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اگر اتنی سی بھی کوئی اچھائی کرے گا تو اللہ وہ بھی اس کو دکھائے گا اور اس کو وہ دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ وہاں پہ پائے گا۔ تو یہ پانی ویسٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ہمیں بسم اللہ کر کے وضو کرنا شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہمارے باڈی میں لگی ہوئی ہے، وضو کے پارٹس میں ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہیں پہنچے گا، اسکن تک نہیں پہنچے گا، جیسے نیل پالش، آٹا، پینٹ وغیرہ اس طریقے کی چیزیں، کہ یہ روکتی ہیں پانی کو کھال تک پہنچانے سے، تو پہلے ایسی چیزوں کو ہم کیا کریں گے، نکالیں گے۔ اس کے بعد وضو کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ کر کے ہم یہاں تک ہاتھوں کو دھوئیں گے، گٹوں تک۔ اور اگر کوئی انگلی میں انگوٹھی ہے، ٹائٹ انگوٹھی ہے، تو اس کو نکالنا ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ڈھیلی انگوٹھی ہے، اس کو ہم ایسے ایسے ہلا لیں گے تو پانی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کھلال کریں گے۔ ناخنوں کو ہمیشہ چھوٹا رکھنا ہے۔ اگر بہت بڑے ناخن ہیں، کئی کئی مہینوں سے ہم نے کاٹا نہیں ہے، جیسے کچھ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے کھال تک کیا کریں، وہ پانی پہنچائیں۔ پھر دوسری چیز ہم کلی کریں گے۔ کلی کرنے کے ٹائم زینت آپ کا مائک انمیوٹ ہے، پلیز میوٹ کر لیں۔ پھر ہم نے کلی کرنا ہے، اور کلی میں اگر ہمارے پاس کوئی مسواک ہے، کوئی دتون ہے، کوئی کاڑی ہے یا برش ہے، تو اس کا ہم استعمال کریں، اور اچھے سے دانتوں کو کیا کریں، صاف کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، یا ہم بار بار برش نہیں کر سکتے، یا ہمارے پاس مسواک نہیں ہے، دتون نہیں ہے، اور یہ جو ابھی بنا ہوا ہے کہ صرف مرد ہی کیا کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، عورتیں مسواک کرتی ہی نہیں ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے مسواک ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اور جو نماز بنا مسواک کے پڑھی جائے تو وہ 27 گنا بہتر ہوتی ہے، 27% اس نماز کا بہتر ہوتا ہے جو نماز مسواک کے ذریعے سے وضو بنائے ہوئے مسواک کے ذریعے سے وضو کیا گیا ہو، اس وضو سے نماز پڑھی جائے تو 27% اس کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، اور بہت بہترین سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر ہم سوچیں کہ 5 ٹائم ہم کیا کریں گے، مسواک کریں گے، تو پھر ہم کو ڈینٹسٹ کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، مگر کبھی کبھار اگر کوئی حقیقت میں دقت ہوئی تو، کیونکہ ہم اچھے سے دھوئیں گے، 5 مرتبہ دھوئیں گے، ہر وضو میں دھوئیں گے، تو پھر ہمارے کیوں جمس لگیں گے، کیوں دانت خراب ہوں گے ہمارے۔ تو ہم کلی کریں، اور اگر مسواک وغیرہ مل جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے، غرارہ کریں گے۔ غرارہ یعنی منہ میں پانی لے کے
کرتے ہیں تاکہ حلق تک اچھے سے پانی پہنچ جائے اور پورا منہ ہمارا کیا ہو، کلین ہو، صاف ہو. پھر اس کے بعد میں ہم ناک صاف کریں گے. اور ناک کی یہ نرم ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا ہے. یہاں پر پانی پہنچانے کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے، بس صرف ایسے ہاتھ میں پانی لیں گے اور ایسے رکھیں گے تو آٹومیٹک یہ پورا ناک میں پانی چلا جائے گا. سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. اب انہوں نے کیا سمجھا، نرم ہڈی یہ والی ہے، یہ جو چھوٹی سی ہے ادھر آنکھوں کے بیچ میں. اب انہوں نے کہا جب میں ایسے پانی رکھ رہا تھا تو پانی پہنچ ہی نہیں رہا تھا، تو میں نے ایسے پانی لیا اور زور سے سانس لیا تو پانی کہاں گیا، ڈائریکٹ ادھر اب نہیں گیا، یہ والی نرم ہڈی سے بھی اوپر چلا گیا، ادھر آ گیا. اب ان کو کھانسیاں شروع ہو گئی اور وہ پھر نماز کو روک کر کہاں گئے، دوا خانے میں پہنچے. ان کو کافی تکلیف ہو گئی تھی. تو ناک کی نرم ہڈی یہ والی نہیں ہے، ناک کی نرم ہڈی یہ والی ہے. بس یہ والے صاف ہے جو دکھتا ہے. کہ کبھی کبھار ہم خود آبزرو کرتے ہیں کہ جب ہم اچھے سے منہ دھو لیتے ہیں اور منہ دھونے کے بعد آتے ہیں اور جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کچھ تو لگا ہوا ہے سامنے. تو اسی کو ہے کہ وضو میں کیا کر لو، یہ والی چھوٹی والی انگلی سے بائیں ہاتھ کی اپنے سامنے کی ناک میں اگر کچھ لگا ہے تو اس کو صاف کر لو، کلین کر لو. اب کافی ٹائم لگتا ہے منہ کو دھونے کے ٹائم پہ، تو ہم کیا کریں گے، پہلے نل بند کر دیں گے، پھر پوزیشن لیں گے، پھر نل چالو کریں گے اور پانی لیں گے. اور پانی لے کے کیا کریں گے، پورے منہ کو اچھے سے دھوئیں گے. تو منہ کا جو ایریا ہے جہاں سے بال جگتے ہیں، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ٹھڈی کے نیچے تک، یہ ایریا تک پورا کیا کریں گے، ہم منہ دھوئیں گے. اور یہ کان سے لے کے یہ کان کی لو تک، یہ کان کے پاس سے یہ کان کے پاس تک پورا ایریا دھوئیں گے. اگر تھوڑا سا بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور اچھے سے دھوئیں گے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. پھر اس کے بعد ہم یہاں تک کیا کریں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے. اس کو کونی کہتے ہیں اور کونی سمیت دھونا ہے، یعنی یہاں تک دھونا ہے، اس کے پیچھے سے دھونا ہے تاکہ ہر جگہ اچھے سے پانی پہنچ جائے. اور زیادہ تر جو کمی ہوتی ہے وہ یہ والا ایریا کیا رہتا ہے، سوکھا رہتا ہے. بچوں پہ کبھی غور کرو، کبھی دھیان دو. جب تمہارے بچے وضو کر کے نکلیں یا تمہارا چھوٹا بھائی ہو، بہن ہو، جب وضو کر کے نکلیں تو ان کو بلاؤ اور ان کا دیکھو تو وہ یہاں تک یہ ایریا پورا ہوگا، ان کا دھلا ہوگا، لیکن یہ والا ایریا کیا رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا. تو خاص طور سے دھیان دو کہ یہاں تک پورا وضو کرنا ضروری ہے. اگر تھوڑا سا بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں. پھر اس کے بعد ایسے پانی لو اور ایسے چھوڑ دو. پھر ان 3 انگلیوں کو ایسے سیٹ کرو. 5 انگلیاں ہیں ہمارے پاس ایک ہاتھ میں، 10 انگلیاں. ایک طریقہ ہے، فرض ضروری نہیں ہے. ایسے لے کے ڈائریکٹ ہم مسا کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے جو میں بتا رہا ہوں. ایسے پانی لیا، ایسے چھوڑ دیا، گیلا پانی لے کے بار بار پانی بھی نہیں لینا ہے. ایک بار پانی لیا، مسا کرنے کے ٹائم پہ اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ان 3 انگلیوں کا ایسا سیٹ بنائیں گے اور ایسے کر کے بالوں پہ کیا کر لیں گے، پھیر لیں گے. ایسے بالوں پہ ہم کیا کریں گے، پھیر لیں گے. اب وہ پورے بال اگر کھلا ہے تو پورے بال تک بالوں کو نہیں پہنچانا ہے، سر کا مسا کرنا ہے. اور سر ہمارا اتنا ہی ہے، اور چوتھائی سر کا مسا، یعنی پورے ہیڈ میں سے ایک 1/4 بھی ہو گیا تو ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ایک بار ایسے کر کے ان 3 انگلیوں کا سیٹ بنا کے ایسے کر لیں گے، مسا کر لیں گے. سر کا مسا ہو گیا ہمارا. اب یہ 2 انگلیاں بچی ہیں، ان دونوں انگلیوں سے کانپور کے جتنے راستے ہیں، یعنی کان کے جتنے راستے ہیں، ان پہ کیا کریں گے ہم، یہی ایک ہی جو ہم نے مسا کے ٹائم پہ پانی لیا تھا اور ہمارا ہاتھ گیلا ہے، یہ دونوں انگلیاں استعمال نہیں ہوئی، ان سے کیا کریں گے، ایک سے کان کے اندر کے جتنے راستے ہیں ان کو کیا کر دیں گے، صاف کر دیں گے. اور یہ والا جو 2 انگوٹھے بچیں گے ان کو کان کے پیچھے ایسے لے کے چلے جائیں گے اور یہ جو ہے اس سے بیک سائڈ میں ایسے کر دیں گے. بس ہو گیا مسا. اب بہت لوگ کیا غلطی کرتے ہیں اس میں کہ بار بار پانی لیتے ہیں. ایک بار پانی لیا، چھوڑا، سر کا کیا، پھر پانی لیا، پھر کان کا کیا، پھر پانی لیا، پھر اس کے پیچھے کا کیا، پھر پانی لیا، پھر ادھر کا کیا. یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ والا بھی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بیک سائڈ کا کرنا ہے، سامنے کا نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت اچھے سے دھو لینا ہے. اور پیر کے جو پیچھے کا ایریا رہتا ہے وہاں پہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں پہنچتا، اور بہت سارے لوگوں کے کیا ہوتے ہیں، پیر پھٹتے ہیں.
تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے سوراخ تک کیا کریں ہم پانی پہنچائیں، جو ایریا دکھتا ہے بس وہاں تک پانی پہنچ گیا بہت ہے۔ اور اگر کوئی کریم لگا رکھی ہے ہم نے، کوئی دوا کے طور پہ لگا رکھی ہے، تو صرف اس کے اوپر سے اگر ہم پانی ڈال سکتے ہیں، ڈاکٹر منع نہیں کرتے ہیں۔ کوئی درد ہو رہا ہے، درد کے لیے ہم نے لوشن لگایا ہوا ہے، تو وہ زخم دکھ نہیں رہا ہے نا، تو اس کے اوپر پانی ڈالیں گے ہم۔ اور اگر کچھ ایسا زخم ہے کہ جس کے اوپر کریم لگی ہے اور وہ زخم دکھ رہا ہے، پانی ڈالیں گے تو نقصان ہوگا، تو صرف کیا کریں گے، ایسے اوپر سے آجو بازو میں صرف ہاتھوں کو پھیل لیں گے۔ اگر اس کے اوپر پھرنا ممکن نہ ہو تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ پھر دعائیں، دعا اگر ہم پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دعا ہے لاسٹ میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وضو کے بعد کی دعا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ۔ پھر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے کہ جب وضو کرتے تھے تو بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بڑی بہترین دعائیں ہیں، اگر ہم یاد کر لیں اور ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ زندگی میں اس کے اثر ضرور دکھتے ہیں۔ یہ چیز ہو گئی وضو کی۔ اب تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے تیمم۔ جب پانی نہ ملے یا ڈاکٹر منع کریں کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے، ابھی چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے لوگ تیمم کر رہے ہیں۔ کیا ہے، ٹھنڈی زیادہ ہے تو ہم تیمم کریں گے، تیمم نماز نہیں ہوگی۔ پانی گرم کر کے وضو کرنا پڑے گا۔ کتنے بھی بزرگ ہیں، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم پانی چھوئیں گے، پانی ٹچ کریں گے تو ہم مر جائیں گے یا ہماری بیماری کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، تب تک تیمم کی پرمیشن نہیں ہوگی، تب تک تیمم مشروع نہیں ہوگا، تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا پھر جب کہ ہم کو پانی ہی نہ ملے، یا جب کہ ہم کو منع کر دیا گیا ہو کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، تب ہے تیمم۔ اور تیمم کہتے ہیں، تیمم کا اگر ورڈ کے حساب سے ہم معنی لیتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو ہم کیا کریں، جو بھی مٹی کی جنس سے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ریت ہے، مٹی ہے، بالو ہے، تو ان سے کیا کر سکتے ہیں، ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ پاک ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف امت محمدیہ یعنی اسپیشل ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو کیا بنایا ہے، مسجد بنایا ہے کہ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساری مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے، پاک بھی بنایا ہے اور پاک کرنے والی بھی بنایا ہے کہ ہم اس سے پاک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کو غسل کی ضرورت ہے، پانی استعمال نہیں کرنا ہے، اور غسل ہمارے اوپر فرض ہے، پانی ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا پانی اویلیبل نہیں ہے یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، تو ایسے ٹائم پہ ہم کیا کریں گے، تیمم کریں گے۔ یا ہم کو نماز پڑھنا ہے اور ہمارا وضو نہیں ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی بہت دور ہے، اب ایسی سچویشن میں کیا کریں گے، ہم تیمم کریں گے۔ تیمم نہانے کا بھی سیم ہے اور وضو کا بھی سیم ہے، تو اس میں کلی وغیرہ کرنا نہیں ہے۔ پاک مٹی ہے، پاک مٹی میں ایسے نیت کر لینا ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاکی کے لیے۔ اور کوئی بھی عبادت، جو عبادت آپ کرنے والے ہو، کوئی بھی ایک عبادت جیسے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، آپ نے تیمم کر لیا، اب اس سے آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اور ایسے آپ نے پاک مٹی میں ہاتھ مارنا ہے، پاک مٹی میں پورے انگلیوں کو کشادہ کر کے کھول کے ایسے ہاتھ مارنا ہے۔ اور ہاتھ مارنے کے بعد پھر اگر دھول مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو کیا کر دینا ہے، نکال دینا ہے۔ اور پھر اپنے چہرے پہ کیا کرنا ہے، اس کو پھیر لینا ہے۔ اسلام صفائی کو، خوبصورتی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ از بیوٹیفل اینڈ لوز بیوٹی۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کہ کوئی ایسے طریقے سے مار رہا ہے اور ہاتھوں میں مٹی آ رہی ہے اور کہہ رہا ہے مٹی کے ساتھ میں تیمم کروں گا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جھاڑ لو بھائی، اور جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پہ کیا کر لو، پھیر لو، کہ تمہارے منہ پہ ایسا نہ لگے کہ تم نے مٹی کا پاؤڈر لگا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مارو مٹی پہ اور تھوڑا سا اسکرول کرو، اپنے ہاتھوں کو پیچھے لاؤ یا آگے لے کے چلے جاؤ تاکہ ہاتھ میں مٹی لگے، اور پھر جھاڑ لو۔ اور پھر جھاڑنے کے بعد کیا کرو، ایک بار ایسے ایک بار ایسے، یعنی پورے ہاتھوں میں کیا کر لو، پھیر لو۔ دونوں ہاتھوں کو پھیر لیا، بس تیمم ہو گیا۔ یہی تیمم آپ کا کہاں کا ہے، وضو کا بھی ہے، اور یہی تیمم آپ کے غسل کا ہے۔ اب اس کے بعد پھر واش روم وغیرہ کا ہے کہ جب ہم
واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں یا پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے بہت خیال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے اس قبر والے کو، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چگلی کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی بات اس کو پہنچانا، اس کی بات اس کو پہنچانا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھیں، دور ہی کریں، اور ایسی عادتوں کو بہت دور کر دیں ہم سے، اللہم آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہوں، اور تمہیں پورا دین سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ واش روم جانا کیسے ہے۔ واش روم کے جب جائیں گے تو آپ لیفٹ پیر کے ساتھ میں اندر جائیں گے، اور جاتے ہی آپ پہلے ہی کیا کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ وہ جو ایریا ہے وہ اچھی جگہ نہیں ہے، اس میں برے جن رہتے ہیں، بری جنات رہتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے آپ یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں برے جناتوں سے اور بری جنیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے اس دعا کی وجہ سے وہ جنات اور جنیاں جو بھی اندر رہیں گی وہ سب فرار ہو جائیں گی، اور یہ بہت بری جگہ رہتی ہیں۔ دیکھو ہمارے اوپر کچھ عورتوں کو مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، ہمیں یہ نہیں ہو رہا، ہمیں وہ نہیں ہو رہا، پھر یہ بابا اور وہ دادا اور یہ پیر اور وہ مرید کرتے ہیں، اور پھر وہ پتہ نہیں ان کا ایمان کب کہاں سے نکل جائے معلوم نہیں، کیسے کیسے پیر اور مرید ملیں گے ان کو۔ تو ایک یہ بہت بڑا ایریا ہے واش روم کا، کہ یہاں سے بھی کافی سارے اٹیک ہوتے ہیں جب بھی ہم، چاہے جینٹس ہوں چاہے لیڈیز ہوں، اور اسپیشلی لیڈیز اس چیز کے لیے کہ جب بھی واش روم میں جائیں تو اپنے سر کو ڈھانک کے جائیں، اور یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس کے بعد جب واش روم میں چلے جائیں، اٹیچ باتھ روم نہیں ہے ہمارا، سنگل ہے، سیپریٹ ہے، اور باتھ روم میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں دکھ رہی، تو ہم اندر جا کے بھی دعا کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، زبان سے یا زور سے نہیں پڑھنا ہے، دل کے اندر پڑھ لینا ہے، کافی ہے۔ ہم واش روم کریں چاہے چھوٹا چاہے بڑا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہم رکیں، اس کو استبرا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ استبرا کرو۔ استبرا کیا ہوتا ہے کہ واش روم کے بعد میں ہم تھوڑی دیر رکیں، فوری طور پہ ہم باہر نہ آ جائیں۔ جب ہم فوری طور پہ اگر باہر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھڑے ہو جائیں یا ہم جب باہر نکلیں تو پھر ایک دو قطرہ کیا ہو جائے، گر جائے پیشاب کا، جس سے ہم کیا ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، اور ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں۔ اور آج یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم واش روم کرتے ہیں تو یا تو اس کی چیٹیں اڑ کے آ رہی ہوتی ہیں، یا پھر ہم اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ فٹاک سے کیا کرتے ہیں، واش کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا جو عذاب ہے وہ اسی سے زیادہ عام ہوگا۔ تو ہم نے اس کی چھینٹوں سے بچنا ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم کھانستے ہیں، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہم کھانستے ہیں، کرتے ہیں، یا ہم ایک بار کھڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، تو پھر امید ہے کہ ان طریقوں سے پورے طریقے سے کیا ہو جائیں گے، ہم فارغ ہو جائیں گے، اور پھر ہم واش کر کے باہر آ جائیں۔ اس کو استبرا کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر رکیں، ہم مکمل طریقے سے کیا کریں، پاکی اختیار کریں، اس کے بعد ہی ہم باہر آئیں، ہم گڑبڑ نہ کریں کہ آدھے ہم ناپاک کریں گے اور پھر بعد میں قطرے آئیں گے تو پھر ہمارے اوپر ڈاؤٹ ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں پہ کتنے قطرے گرے، کتنی چھینٹیں گری، کپڑا پاک ہے کہ ناپاک ہے، کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، اور پھر اس ڈاؤٹ میں ہم پورے پھر سے نہائیں گے، غسل کریں گے، اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم ناپاک ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈاؤٹ میں بھی نہیں ڈالنا ہے،
اپنے آپ کو شک میں بھی نہیں ڈالنا ہے، اور پیشاب کی چیٹوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ چیز ایک ہو گیا استنجا۔ استنجا کہتے ہیں کہ پاکی کو، صفائی کو۔ ابھی ہم لوگوں کے یہاں نون کیا ہے کہ ہم استنجا کرنے جا رہے ہیں، تو استنجا جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو مواش کرتے ہیں اس کو استنجا کہتے ہیں۔ اور استبرا یہ کہتے ہیں کہ مکمل طریقے سے پاکی اختیار کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ اور جو مدینہ میں مسجد ہے، مسجد قباء، جو اس کے پاس لوگ رہتے تھے، وہ بڑے پاک صاف لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ بہت پاک صاف رہنے والے انسان ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا معاملہ رہا کرتا تھا اس ٹائم پہ کہ وہ لوگ مٹی کا بھی استعمال کرتے تھے اور مٹی کے بعد پھر پانی کا استعمال کرتے تھے، تاکہ مکمل طریقے سے کیا ہو، پاکی حاصل ہو جائے۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں یہاں پہ، تو ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اپنے گھروں پہ مٹی کہاں سے لائیں گے؟ مٹی دکھنے کو نہیں ملتی تو مٹی کدھر سے لائیں گے؟ تو اگر ہم ٹیشوز رکھ سکتے ہیں، اور ٹیشوز ہیں ہمارے گھر میں جو اس کے لیے اسپیشل آتے ہیں، تو ان کا استعمال کریں ہم، اور اس کے بعد ضرور پانی کا استعمال کریں۔ جہاں پہ مجبوری ہے تو وہاں پہ پھر اسی سے ہمیں اکتفا کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں پہ مجبوری نہیں ہے تو اس کے بعد ہم ضرور پانی کا استعمال کریں، تاکہ ہم مکمل طریقے سے کیا رہیں، پاک رہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس پانی رہتا ہے، اس پانی کو اگر کسی نے پی لیا، یعنی ایک بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور اس پہ گلاس رکھا ہوا تھا، اور کوئی آیا اور گلاس ڈالا اور منہ لگا کے گلاس سے پانی پی لیا، اب یہ والا پانی بھی کیا ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا کسی کے جھوٹا کرنے سے۔ یا ڈائریکٹ کوئی اگر منہ لگا کے ڈائریکٹ بالٹی سے ہی پانی پیتا ہے، تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے کیا کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ناپاک ہے، اس پانی کو ٹچ کر دے، ناپاک ہے، جنبی ہے، تب بھی پانی کیا نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا ٹچ کرنے سے۔ اگر اس کے ہاتھوں میں کوئی گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، تب جا کے ناپاک ہوگا وہ۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں اگر کوئی کبوتر ہے یا کوئی چڑیا ہے ہم نے پالا ہوا ہے، یا کوئی پیرٹ ہے، اور پانی رکھا ہوا ہے اور پانی میں اس نے منہ ڈال دیا، تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بلی ہے اور بلی کے منہ پہ اثرات نہیں ہے کہ وہ ابھی چوہا وغیرہ کھا کے آئی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مطلب وہ کیونکہ چوہا بھی کھاتی ہے تو اس کے دانتوں میں خون بھی لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ابھی اس نے چوہے کا شکار نہیں کیا، یقین ہے کہ وہ ابھی ہمارے ہی سامنے تھی اور ہمارا ہی کھانا کھا رہی تھی، اور اس نے منہ ڈال دیا تو اٹس اوکے، لیکن احتیاط پھر بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاط کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی احتیاط اتنا زیادہ رہا کرتی تھی کہ جو مرغیاں باہر کھانا کھانے جاتی تھی، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو لوگ مرغیاں پالا کرتے تھے، اور مرغیاں کیا کرتی تھی، باہر کھاتی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرغی باہر کھاتی ہے اور اس کو کوئی دیکھے کہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے یا نالی میں کچھ کھا رہی ہے، تو ایسی مرغیوں کو 3 دن گھر میں پیک کر کے رکھو، 3 دن گھر میں پیک کر کے رکھو، اور ان کو کیا کھلاؤ، اچھا فیڈنگ کراؤ، دانے کھلاؤ، گیہوں کھلاؤ، اناج کھلاؤ، اور اس کے بعد ان کو کیا کرو، ذبح کرو، تاکہ ان کی بیماری تمہارے اندر نہ آئے، وہ کیڑوں مکوڑوں کی بیماری نہ آئے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کے گئے ہیں۔ تو جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اور صاف صفائی میں خاص خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ایک مسلمان کیا رہے، ہر چیز کے اعتبار سے پاک رہے، صاف رہے۔ ظاہری جو ہے کپڑے صاف ہوں، کپڑے پاک ہوں، باطنی جو اندر کا پارٹ ہے جیسے دل، وہ پاک ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، جلن نہ ہو، جیلسی نہ ہو، کسی کے بارے میں برا سوچ نہ ہو، اس چیز سے ہمارا کیا ہو، دل پاک ہو، کپڑے ہمارے پاک ہو، ہمارا گھر پاک ہو، ہمارا ایریا پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو اسلام
صاف صفائی کو، پاکی کو بہت پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو اگر اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں، اپنے ظاہری کپڑوں کو بھی پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی پاک رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور ہمیشہ وضو کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اور وضو کے ان پارٹس پر جن پہ وضو کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی روشنی دیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ راستوں کو پہچانے گا. اور میں اپنی امت کو صرف ان کے وضو کے ذریعے سے کیا کروں گا، پہچانوں گا کہ ان کے وضو کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے. یہ بڑی بہترین چیز ہے کہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیشہ وضو سے رہیں. سونے کے ٹائم وضو کریں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو سے فارغ، واش روم سے فارغ ہونے کے بعد پہلے وضو کریں. ہم کرتے ہیں، ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں. تو ہم کیوں نہ جب پیر بھی دھلے جا رہے ہیں، ہاتھ بھی دھلے جا رہے ہیں، تو بس 2-3 ہی چیزیں باقی ہیں، ان کو کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا. ہم مارکیٹ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آتے ہی کیا کرتے ہیں، فوراً ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں. اگر 2-3 چیزیں اور کر لیں گے تو پورا وضو ہو جائے گا. اب ایک نئے مسلم تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا صرف میں اسلام کا یہ والا پارٹ، وضو کا جو پارٹ ہے، وضو کرنے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کو دیکھ کے، اس پہ ریسرچ کر کے میں کیا ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں. کہ جتنے بھی جوائنٹس ہیں جو کھلے رہتے ہیں موسٹلی، جیسے یہ ہے انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جوڑ ہیں، اور ہمارا منہ ہے جہاں پہ جمس وغیرہ جا سکتے ہیں، ناک ہے جو کھلی رہتی ہے، آنکھیں ہیں، پھر بال ہیں، بال میں دھول وغیرہ جاتی ہے. اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ 5 ٹائم اسلام کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، تم وضو کرو. تو بس اس پہ میں ریسرچ کرتا رہا، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، ڈھونڈتا رہا، اور صرف وضو ہی کے ذریعے سے میں کیا ہو گیا، میں نے اور قرآن نہیں پڑھا، میں نے اور حدیث نہیں پڑھی، صرف میں وضو کے بارے میں سرچ کرتا رہا، پڑھتا رہا، کیوں وضو ہے، کیوں بتایا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں میڈیسن کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے. تو اس کے جو ریزلٹس نکلے، بس یہی چیز مجھے اسلام کی طرف لانے والی ہوئی. تو کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم مطلب ایز اے مسلم ہمیں کیسے پاک رہنا چاہیے، کیسے صاف رہنا چاہیے. اور آج اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایریاز ہوتے ہیں، ہمارے گھر ہوتے ہیں، یا ہمارے جو رہن سہن ہوتا ہے، یا ہمارے جو محلے ہوتے ہیں، سب سے گندے، سب سے زیادہ کچڑے والے. اور دوسروں کے جو گندے ہیں، جو دوسروں کے محلے ہیں، جو دوسروں کے ایریاز ہیں، وہ کتنے صاف رہتے ہیں، کتنے پاک رہتے ہیں. کہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں، چپس کی پیکٹ کو کھا کے چھوڑ دیا، جہاں من کیا وہاں پہ تھوک دیا، جہاں پہ پانی کی بوتل چاہیے وہاں پہ پھینک دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ایک راستے سے ہم تکلیف والی چیز کو ہٹاتے ہیں تو ہم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم نیک مسلمان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، پاکیزہ مسلمان بنیں، اور پاک رہنے والے بنیں، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ پاک رہیں. تو یہاں پہ ہم اپنا سیشن مکمل کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیونکہ جو 3 بجے کی کلاس ہے وہ بچے بھی جوائن ہو گئے ہیں، 3 بجے والے. جی سر، تو 2 کوشچن. اقدس، عائشہ میم، ہاں پلیز. سر میرا ایک کنسرن ہے کہ جنرلی میں نے میرے کزنس کو دیکھے ہاسپٹلز میں، جب وہ لوگوں کو یہ پوزیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ وضو کر سکے جا کر، ان کا سارا بیڈ پہ ہی رہتا ہے کیونکہ کمزوری آئی ہوئی وغیرہ واٹ ایور ریزن، وہ ٹائم پہ وہاں پر مٹی بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہے تیمم کرنے کے لیے، تب کیا کرے؟ ابھی دیکھیں، ایک ہمارے وہ بھی مطلب بہت الگ راستے سے، اور آخری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی سالوں تک مطلب 1 نمبر کے شراب کے وہ تھے، ایڈکٹ تھے. اور ابھی کووڈ سے شاید 2 سال یا 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ تقریباً 15 یا 20 دن تک ہاسپٹل میں تھے، اور ان کی یہی والی کنڈیشن تھی کہ نہ تو وہ خود قبلے کی طرف منہ کر سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے، اور نماز پڑھنا ضروری ہے.
وہ بول رہے تھے مجھے ہوش ہے، مجھے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور ایک نمبر کے اپنے ایریا کے شرابی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو آخری کے سمجھو 20 سال یا 30 سال جو دیے ہیں وہ بہترین دیے ہیں. تو پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ جو بازو میں جو دیوار ہے، یہ دیوار پہ پینٹ ہے، چونا ہے، اور اس پہ ہم اگر مارتے ہیں نا تو اس پہ بھی دھول لگی ہے. تو ٹائل سے نہیں ہے، کیونکہ ٹائل سے رہتی ہے نا تو ایک دم دھلی ہوئی رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ دھول مٹی لگی ہے کوئی بھی ایریاز میں، اس پہ کیا کرتے ہیں ہم ہاتھ مارتے ہیں، اور ہاتھ مار کے ہم کیا کر لیتے ہیں، تیمم کر لیتے ہیں. ہمارا تیمم ہو جائے گا، ہاں ہو جائے گا. جہاں پہ بھی تھوڑی سی بھی دھول لگی ہوئی دکھ رہی ہے وہاں پہ بھی ہم ایسا کر کے مار کے کر سکتے ہیں، اگر ایسی اوکے. کنڈیشن ہے، اینڈ حقیقت میں سچویشن ہے تو. اینڈ سر مسواک روزے کے ٹائم پہ 5 وقت کر سکتے ہیں؟ مسواک بالکل بھی کر سکتے ہیں، روزے کے ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں، بنا روزے کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن برش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا فلیورز جو ہوتا ہے نا وہ اندر جاتا ہے. اور مسواک میں بھی کوشش کرنا ہے کہ پانچوں ٹائم نہ کریں. اگر کوئی ایسی مسواک ہے جس کا فلیور اندر جاتا ہو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، جیسے مجھے جو عادت ہے میں جو کرتا ہوں وہ میں کوشش کرتا ہوں نیم کی کروں. اور نیم کی اگر میں ظہر کے ٹائم کروں گا تو پھر ماشاء اللہ اتنا پیاس لگے گی کہ حد سے زیادہ، کہ کڑواہٹ رہے گی، اور وہ بار بار لگے گا کہ حلق سوکھ رہی ہے، حلق سوکھ رہی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے کر لیں، یا پھر سحری سے پہلے کر لیں. یعنی فجر کی نماز کے لیے کر لیں، اور مغرب کی نماز کے لیے کر لیں. تو مغرب سے پہلے کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد تو افطاری کرنا ہے. باقی اگر دوسری ایسی کوئی مسواک ہے جن میں اتنا زیادہ فلیور نہیں ہے یا کڑواہٹ نہیں ہے تو ان میں ان مسواک سے ہم ضرور کر سکتے ہیں. اینڈ سر ناخن کاٹنے کا کوئی وقت ہے، لائک مغرب بعد نہیں کاٹ سکتے؟ یہ افواہیں ہیں. پہلے جو منع کیا جاتا تھا اس وجہ سے منع کیا جاتا تھا کہ جو ناخن ہم کاٹیں گے تو لائٹ وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں رہا کرتا تھا. آ، وہ ہوتی تھی لالٹین ہوتی تھی، مطلب جسے دیکھا جاتا تھا، یا چراغ ہوتے تھے. چراغوں سے اتنی باریکی باریکی نہیں دکھتی تھی. ابھی اپنے گھروں میں اتنی شاندار لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ ماشاءاللہ رات بھی دن لگتی ہے. تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کبھی بھی ہم کاٹ سکتے ہیں ناخن. سر لاسٹ آپ جو دعائیں بولے تھے وضو کے ٹائم پہ بس وہ گروپ میں بھیج دیجیے گا، ریکویسٹ. دیٹس اٹ. انشاءاللہ. جی. ہاں، اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کسی کا میسج آیا ہے پلیز. السلام علیکم سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچوں تھوڑا سا صبر کرو، اس کے بعد آپ کی کلاس شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ہاں سر. یس اقدس. ہاں اوکے. اقدس کا سوال ہے کہ ساکس کے ساتھ وضو کے بارے میں بتائیے. تو جو ساکس ہیں، اگر ایسے ساکس ہیں ہمارے کہ ہم ان پہ کنٹینیو چل سکتے ہیں اور ان کو ہم باندھ نہیں رہے، اوپر سے کسی چیز سے باندھ نہیں رہے، اور ان پہ ہم کنٹینیو چل سکتے ہیں، اور اگر ہم پانی ان کے اوپر ڈالتے ہیں تو پانی ہماری کھال کو نہیں پہنچتا ہے، ایسے پروٹیکٹیو ہمارے پاس کیا ہیں، ساکس ہیں. اور یہ ساکس صرف لیدر میں ہی اویلیبل ہیں کہ جو پانی نہیں پہنچتا ہے، آپ ان کو کنٹینیو پہن کر چل سکتے ہو. اور پھر تیسری چیز جو کنڈیشن ہے کہ بنا باندھے ہوئے تو بازو سے چین آتی ہے، صرف چین ایسے کر لو، اوپر سے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ساکس میں آپ کیا کر سکتے ہو، مسا کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی کی. اور ایسے جو ساکس ہوتے ہیں ان کو خفین کہا جاتا ہے، جو مضبوط ہوں، جاڑے ہوں. جو اپنے ہم لوگ نارمل پہنتے ہیں وہ کپڑوں کے پہنتے ہیں، اوپر سے پانی ڈالیں گے تو پانی پہنچ جائے گا، یا نیچے کھڑے ہوں گے پانی کے اوپر تو پانی پہنچ جائے گا. جو لیدر کے ہوتے ہیں تو وہ اسپیشل اسی کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور اس کو جو ورڈ دیا گیا ہے اس کو دیا گیا ہے خفین. خفین یعنی لیدر کے جو موٹے چمڑے کے بنتے ہیں، تو اس پہ ہم مسا کر سکتے ہیں وضو بنانے کے ٹائم پہ. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم مقیم ہیں، گھر پہ ہیں، سفر میں نہیں ہے، تو اس کی جو ویلڈٹی ہے وہ پورے 24 گھنٹے کی ہے. اگر ہم نے فجر کے ٹائم بنا لیا وضو کے بعد میں، وضو کرنے کے بعد، جیسے ہم نے وضو کیا صبح 5 بجے، اور 5 بجے کے بعد ہم 10 بجے کیا کر رہے ہیں، موزہ پہن رہے ہیں، خفین پہن رہے ہیں، نارمل والے نہیں جو ریگولر والے ہم پہنتے ہیں. ہم نے خفین پہنا، اور خفین پہننے کے بعد پھر 24 گھنٹہ تک ہم اس کے اوپر صرف مسا کریں گے.
पैर धोने की जरूरत नहीं होगी, अगर वो खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं तो। जब भी हमको वुजू की जरूरत होगी हम सिर्फ मसा करेंगे पैरों के ऊपर, पूरा धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आजकल नॉर्मल लोगों ने बना लिया है कि हम आईटी फील्ड में काम करते हैं, हमें पैर धोने में दिक्कत होती है और हम नॉर्मल में ही क्या करते हैं, मसा कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये काफी सारे सवाल आए थे इससे पहले मेरे पास में कि आईटी वालों का कि हम लोग नॉर्मल, तो कल को ऐसा आएगा कि भाई जूते उतारने में भी तकलीफ हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जूतों के ऊपर ही क्या कर दे रहे हैं, मसा कर दे रहे हैं। अगर प्रॉपरली हमने लेदर का खुफैन पहना हुआ है, मोजा पहना हुआ है, या इतने जाड़े मोजे हैं कि हकीकत में उनमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम उनके ऊपर मसा कर सकते हैं। और मेरी नज़र में ऐसे अभी तक मोजे गए नहीं कपड़ों के, कि जो बिना बांधे हुए या बिना ऊपर से किसी चीज से रोके हुए रुक जाएं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि या सर्दियों की वजह से हम अपने बुजुर्गों को पहनाएं तो जरूर खुफैन पहनाएं। और अगर हम ऑफिस वगैरह में जॉब वगैरह करते हैं या हमारे यहाँ पैर धोने का इंतजाम नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि हम खुफैन पहने लेदर के, और पूरे दिन की हमारी हो जाएंगी। फजर की नमाज हम घर में पढ़ेंगे, जोहर असर मगरिब में हम क्या कर सकते हैं, मसा कर सकते हैं। इट्स क्लियर अकदस? यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट रहा, कुछ क्वेश्चन रहा, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अपने फारिग वक्त में आप लोगों को जवाब दे दूंगा। या ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो, तो आपकी वजह से दूसरों को भी वो नया मसला मालूम हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।